السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے روات تھانے میں، ایف آئی آر نمبر 24/187۔ اس میں دفعہ ہے 420 پہ۔ اس میں جو ہے فواد بشیر صاحب جو ٹرپل ایسوسیٹ کے اونر ہیں، ان کا ایک پروجیکٹ ہے ٹرپل اے بزنس سینٹر۔ اس میں ایک شخص ہیں عابد بن عبدالقدوس قاضی، انہوں نے بیسیکلی یہ ایف آئی آر لانچ کروائی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے 2 شاپس، ایک 55 لاکھ اور ایک 40 لاکھ دے کر 2 شاپس خریدی ہیں ٹرپل اے بزنس سینٹر میں، اور ان کو اس کے اوپر ماہانہ رینٹ دیا جاتا تھا، اور بعد میں وہ رینٹ بند ہو گیا۔ اور جب انہوں نے بقول ان کے جب انہوں نے مزید اس کے اوپر دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ ان کی تو شاپ ابھی شاید بنی نہیں ہے، یا ان کو جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا۔ سو انہوں نے ایف آئی آر لانچ کر دی۔ میں ایف آئی آر کا پورا متن بھی آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں، اسی کلپ کے اندر آپ کو ملے گا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسی ایف آئی آر کے اندر یہ کہا گیا کہ شاید خان افریدی صاحب جو تھے وہ شاید اس کے برانڈ امبیسیڈر تھے، جس کی وجہ سے شیخ فواد بشیر صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ، اور جب انہوں نے شاہد افریدی کی جب ایڈورٹائزمنٹ دیکھی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کر لی۔ اور بعد میں ان کا کہنا تھا کہ اس کے اندر ملٹیپل طریقے سے ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، ان کو بے وقوف بنایا گیا۔ اینی ویز یہ روات تھانے میں 22/2/2024 کو یہ ایف آئی آر لانچ ہوگی۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس ایف آئی آر میں ایکچوئل جو بات یہ ہے کہ انہوں نے شاہد خان افریدی صاحب کا نام بھی شامل کیا کہ یہ اس کے برانڈ امبیسیڈر تھے۔ میرے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنا معزز جو شخص ہے، آپ اس کو اس کے اندر اس لیے دھکیل رہے ہیں تاکہ آپ کے جو اپنے مقاصد ہیں وہ اچیو ہو جائیں، یعنی جب پریشر آئے تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کور ہو جائیں۔ تو کہا جاتا ہے مشتری ہوشیار باش۔ تو یہ ساری چیزیں جب عابد بن عبدالقدوس قاضی جب انویسٹمنٹ کر رہے تھے تو ان کو اس وقت ان چیزوں کا دیکھنا چاہیے تھا، ان کو فزیکلی دیکھنا چاہیے تھا کہ پروجیکٹ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس بلڈر نے اس سے پہلے کون کون سے پروجیکٹ بنائے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، کیا یہ ڈیولپ کر سکتا ہے، اس کی فیوچر پلانز کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اینی ویز لوگ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کو ایشوز آتے ہیں۔ تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پروجیکٹ تھا 2017 میں 13 جولائی 2017 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک پوری سائٹ تھی ٹرپل اے بزنس سینٹر کی، ایفل ٹاور کے بالکل کارنر کے اوپر اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا۔ تو رینٹل ماڈل کہا جاتا ہے، یہ رینٹل ماڈل ہوتا ہے۔ جب یہ شروع پروجیکٹ ہوا تو اس میں یہ تھا کہ آپ 40% دیں تو 25,000 روپیہ 319 اسکوائر فٹ کی جو شاپ ہے اس کے اوپر آپ لے لیں۔ تو یہ رینٹل ماڈل آفر کیا گیا۔ اس میں بعد میں ذرا چینجز بھی آتی رہتی ہیں۔ تو رینٹل ماڈل جو ہے یہ لوگوں کو بڑا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک شاپ بھی ریڈی ہو رہی ہے، اور ان کو شاپ بننے سے پہلے یہ رینٹ آنا شروع ہو گیا، تو لوگوں کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ اس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ سو سیم فارمولا اس پروجیکٹ میں بھی تھا، اور عابد بن عبدالقدوس قاضی جو ہے غالباً انہوں نے یہی چیز دیکھ کر انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، اور جب ان کو رینٹ ملنا بند ہو گیا تو وہ پھر یہ ایف آئی آر میں چلے گئے۔ اینی ویز میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو اپنی دانش اس کے مطابق ہوا یہ کہ مجھے یاد ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 2018 کی 17 تاریخ تھی، اگست کا مہینہ تھا، اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ عمران خان صاحب 176 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 70 سال سے قوم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، نیا پاکستان جو ہے اس کا وہ انتظار کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اور ایک نیا پاکستان بنائیں گے جس کا قوم کو انتظار تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب اپنے حکومت میں وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایمنیسٹی اسکیم دی انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو۔ جب یہ انہوں نے کام شروع کیا تو اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئے، اور انہوں نے کام شروع کر دیا، اور بہت سارے ایسے بلڈرز جو یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا بیسیکلی آپ انہیں کہہ لیں گے رسک سیکر تھے، انہوں نے اس چیز کو پرسیو کیا، اور ان کا ذہن تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایمنیسٹی اسکیم لانچ ہوگی، لہذا جو لوگ بلیک منی ہے وہ لوگ وائٹ کروائیں گے، یا ان کے ذہن میں جو بھی چیز آئی، سو انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا، اور انہوں نے رینٹل ماڈلز آفر کرنا شروع کر دیے، کیونکہ ایمنیسٹی اسکیم تھی۔ لوگوں نے بھی اوورسیز پاکستانیوں نے لوکل جو مارکیٹ میں اچھے بزنس مین تھے انہوں نے ساروں نے پیسے انویسٹ کرنا شروع کر دیے، تو پراپرٹی نے خوب بوم لیا، اور لوگوں نے کافی کام بھی کیا، اور پیسے آ رہے تھے، لوگ اسی میں سے رینٹلز بھی دے رہے تھے اور کنسٹرکشن بھی کر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک ٹائم آیا جب عمران خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے، یا عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس
میرے خیال میں اس کو بولتے ہیں, جو قومی اسمبلی میں موو ہوئی اور ان کی حکومت ختم ہو گئی, اور اس کے بعد ملک میں افراتفری پھیل گئی, جو پرائسز تھیں وہ اپریشیٹ کر گئیں, اور جو مارکیٹ میں بائرز تھے وہ مارکیٹ سے چلے گئے. جب یہ ساری سینیریو ڈیولپ ہوا تو اس کا یہ امپیکٹ آیا کہ وہ لوگ جو لوگ یہ پرسیو کر رہے تھے کہ ملک میں بہت حالات ٹھیک ہونے والے ہیں, ریئل اسٹیٹ کو امنیسٹی اسکیم مل گئی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کلائنٹیج تھی, وہ کلائنٹس آنا بند ہو گئے, ڈالر اوپر اپریشیٹ کر گیا, چیزیں مہنگی ہو گئیں, ان کے پروجیکٹس رک گئے. ان کے جب پروجیکٹس رک گئے اور پیچھے سے لوگوں نے پیسے بھی دینا بند کر دیے, کیونکہ ملک میں ایک دم سے مہنگائی بہت زیادہ شروع ہو گئی اور افراتفری پیدا ہو گئی. اور عمران خان نے کیونکہ امنیسٹی اسکیم دی ہوئی تھی اور لوگوں نے کو عمران خان کو لائک بھی کر رہے تھے, تو لوگوں نے اوورسیز پاکستانی جو زیادہ تر عمران خان کو لائک کرتے ہیں, کافی زیادہ ان کی میجورٹی ہے, انہوں نے پیسے بھیجنا شروع کر دیے, ریمیٹنس بھیجتے تھے, پراپرٹیز خریدتے تھے, انہوں نے خریدنا بند کر دی. تو کیا ہوا, پراپرٹی میں جمود آ گیا اور پرائسز کافی تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئی. جب مارکیٹ میں پراپرٹیز کی پرائسز بہت تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئی تو لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے بائنگ روک دی, کیونکہ وہ سو رہے تھے مزید پراپرٹی گرے گی, مزید گرے گی, اور واقعی پراپرٹیز گرتی بھی جا رہی تھیں. اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ چیزوں کی پرائسز بڑھ رہی تھی اور ڈالر بھی اپریشیٹ کر رہا تھا, 170 سے 270, 300, 340 پہ پہنچ گیا. اب اس صورت میں کیا ہوا کہ جب ریئل اسٹیٹ میں جتنے بھی لوگ رینٹل ماڈلز آفر کر رہے تھے, وہ ملک کی جو اکنامک کنڈیشنز تھی یا ملک کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے جب ان کو پیچھے سے پیمنٹ آنا بند ہوگی تو انہوں نے رینٹل ماڈل سے لوگوں کو دے رہے تھے وہ بھی بند کر دیے, اور یہیں سے گیم ساری الٹ ہوگی. جب بلڈرز نے رینٹل ماڈل میں لوگوں کو پیمنٹس دینا بند کی کیونکہ ملک کے حالات اس طرح ہو گئے تھے, تو اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کا جو انویسٹرز تھے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ان کا خراب ہو گیا ان بلڈرز کے اوپر. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بائی بیکس مانگنا شروع کر دیا, بھائی ہمارے پیسے واپس دے دیں, کیونکہ ایک بڑی کیو شروع ہوگی, بہت سارے لوگوں نے پیسے مانگنا شروع کر دیے. تو اس صورت میں ہوا کہ ظاہر ہے ایسٹس تو کمپنی کے پاس تھے, لیکن چکر یہ تھا کہ بڑی کیو ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو پیسے واپس نہیں کر پا رہے تھے. جب پیسے واپس نہیں کر پا رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ ان کے اندر مزید غصہ بھی آنا شروع ہو گیا اور کانفیڈنس بھی لوز ہونا شروع ہو گیا. سو انہوں نے بار بار آفیسز کے چکر لگانا شروع کر دیے, لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیے. اب جو بلڈر تھے ان کے لیے بڑی مشکل سچویشن بن گئی, اور ایسی صورت میں پھر انہوں نے لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا, لوگ مور اگریسو ہو گئے. تو اس سے یہ ہوا لوگوں کا اس بلڈر کے اوپر کانفیڈنس ختم ہو گیا, اور اس کانفیڈنس ختم ہونے کی وجہ سے ہوا کہ وہ جو پروجیکٹ تھا وہ فلاپ ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اب لوگ اس کو پیسے نہیں دے رہے اور اس کا یہ چل نہیں رہا. جب پہیہ نہیں چلے گا تو کس طرح ہوگا. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, یہ میری اپنی اسٹڈی ہے کہ بہت سارے بلڈرز ایسے بھی تھے جو واقعی ہی اچھے لوگ تھے اور وہ لوگوں کو کچھ چیزیں بنا کر دینا چاہ رہے تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں گرو کریں. لیکن جب ایمنسٹی اسکیم یہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد یہ چیز ہوئی, اور اس کا امپیکٹ اتنا برا ہوا کہ بالکل بےچارے وہ لوگ بیٹھ گئے. اب جب یہ سینیریو سارا ہوا تو پھر ظاہر ہے جو بائرز ہوتے ہیں کہتے ہیں جس کی چیز گئی اس کا ایمان گیا. ظاہر ایک بندے نے پیسے دیے میں آپ کو ایک کمٹمنٹ کے اوپر, آپ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر اس نے اپنا ایکشن لینا ہے. سو بہت سارے بلڈرز کے خلاف FIR لانچ ہونا شروع ہو گئی, اور بہت سارے جو بلڈرز ہیں وہ اریسٹ ہونا بھی شروع ہو گئے. تو یہ ساری یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی ملک میں ہوا کیا تھا, تو اس کی وجہ سے امپیکٹ کیا آیا. میں اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو فوراً سے اس کے اندر انوالومنٹ کرنی چاہیے. دیکھیں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان 7,200 ارب لگ بھگ جو ہے وہ سود کی مد میں دے دیتی ہے. تو یار 20 ارب 50 ارب 100 ارب روپیہ آپ اس طرح کے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ڈیولپرز پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جائیں, آپ ایک پورا اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیں یا ایک پوری ٹاسک فورس بنا دیں جس کو یہ ٹاسک اسائن کیا جائے کہ جو بھی بلڈرز پھنسے ہوئے ہیں اور رضاکارانہ طور پہ آپ کے ساتھ وہ آنا چاہتے ہیں, یہ میری سجیشن ہے, آپ ان کو اپنے ساتھ لیں, آپ اس بلڈر کے ایسٹس کو اسٹڈی کریں, اس کی فائنینشلز کو اسٹڈی کریں, اس کی ٹریک ریکارڈ کو اسٹڈی کریں, اس کو آڈٹ کروائیں یا جو بھی کروائیں, اور دیکھیں یہ جو بندہ ہے یہ جینین آدمی تھا اور یہ پھنس گیا ہے, اور واقعی ہی ابھی اس کے پاس اتنی انوینٹری ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر انٹرفیئرنس کرے یا گورنمنٹ اس کو انجیکٹ کرے اس کے اندر پیمنٹ, تو یہ پروجیکٹ بن جائے گا, گورنمنٹ کو اپنے پیسے پلس پروفٹ واپس بھی مل جائے, اور اس
یہ پروجیکٹ سکسیسفلی کمپلیٹ بھی ہو جائے تاکہ جو لوگوں نے جہاں جو اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ بھی سکسیسفلی ان کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اور ان کو ان کی ایسٹس یا جو شاپس لی ہے کوئی اپارٹمنٹ لیا وہ بھی مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ پنجاب کی کہہ رہی ہیں سی ایم بنے گی, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. چلیں یہی لوگ اس چیز کو شروع کر دیں, یا جو لوکل گورنمنٹس ہیں جیسے کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت بن رہی ہے, یہ سارے لوگ مل کے یہ چیزیں کر کے ہمارے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سسٹم سے باہر نکالیں. تو یہ میری طرف سے ایک سجیشن ہے. باقی یہ جو ٹرپل ایسوسیٹ والے ہیں انہوں نے یہ دانستہ طور پہ کیا ہے, غیر دانستہ طور پہ کیا ہے, ان کی اسیسمنٹس غلط ہو گئی. اچھا دوسرا یہ نا, میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں نا جو کام کر رہے ہیں ان کو اپنے فائنینشیل مینجمنٹ بھی نہیں آتی. میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں, آلدو ان کے پاس ایسٹس تھے, کیا ہوا انہوں نے ایک پروجیکٹ کے لیے نام کے اوپر پیسے لیے اور وہ پیسے اٹھا کے دوسرے سیکٹرز میں ڈال دیے تاکہ زیادہ پیسے کمائیں. یہ بالکل غلط پالیسی تھی. میں سچی بات کہتا ہوں, میری نظر سے اور کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں, میں نے ان کے اوپر جان بوجھ کر ولاگز بھی نہیں بنائے. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی کی نیت کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے, نہ میری اسٹڈی ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے ان کے پاس ایسٹس تو تھے لیکن وہ صرف ان کو مینج اپنا پروجیکٹ کو جب لوگوں کی ایک کیو آئی اس کو مینج نہیں کر سکے. کیونکہ ان کے اپنے پیسے دوسرے پروجیکٹس میں سے پھنسائے ہوئے تھے جس کی ان کو ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو کرائسس مینجمنٹ جو چیز ہوتی ہے, یہ ہمارے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر کافی زیادہ ان کو یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ کبھی فیوچر میں اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی جائے تو اس کو مینج کر لیں. ان کو اینٹیسپیشن, اسپیکولیشن, مینیپولیشن یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. ان کو باقاعدہ ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو لوگ بلڈرز ہیں یا ڈیولپر ہیں ان کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے. ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, انہیں فائنینشیل مینجمنٹ سکھائی جائے, ان کو کرائسس مینجمنٹ سکھائی جائے, ان کو یہ سکھایا جائے اگر خدا نخواستہ کوئی برا وقت آ جائے تو اس کو کیسے آپ لوگ مینج کر سکتے ہیں. بہرحال آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو شاہد خان افریدی صاحب کا ایز اے برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پہ نام شامل کیا گیا ہے, مجھے اس کے اوپر انتہائی افسوس ہے. شاہد خان افریدی صاحب ہمارے ایک بہت اچھے کرکٹر ہیں. انہوں نے مجھے ان کی کرکٹ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی نہیں ہو سکتا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال وہ ایک بہت اچھے انسان ہے. میں نے ان کے بارے میں کبھی نیگیٹو چیز نہیں سنی. میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کبھی وہ کسی گیمبلنگ میں شامل ہوئے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ریئل اسٹیٹ میں برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پہ وہ آئے ہیں اور ان کا نام ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا. یہ بہت غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اور مجھے انتہائی اس چیز کا افسوس ہوا ہے. بہرحال اب ایف آئی آر میں نام آ گیا تو میں چاہوں گا کہ ان کا نام فوراً سے اس ایف آئی آر سے نکل جائے اور ان کی جو ڈگنیٹی ہے یا جو ان کی رسپیکٹ ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے. میں نے پوری کی پوری جو ایف آئی آر ہے میں پڑھ دی ہے, ابھی آپ اس کو سن لیں. جی یہ روات تھانے میں ایف آئی آر ہوئی ہے جس کا ای ٹیگ نمبر ہے روات-2/2024-906 اور اس کا نمبر ہے 24/187. ٹھیک ہو گیا. اور تھانہ روات ہے اور ڈیٹ ہے اس کی 22/2/2024 8:40 PM. یعنی یہ رپورٹ کا ٹائم ہے. جس نام و سکونت اطلاع مطلب یہ کس بندے کی طرف سے ہوئی ہے, عابد بن عبد القدوس قاضی والد قاضی عبد القدوس صاحب نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے. مختصر کیفیت جرم جو ہے 420 پہ. ٹھیک ہو گیا. اور میں اب اس کی ابتدائی اطلاع درج کریں مطلب جو کیا لکھا گیا اس کے اندر وہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ مین بتانے کا یہ مقصد ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایکچولی ایف آئی آر کیا ہے, اس میں شاہد خان افریدی صاحب کا نام کس طرح استعمال ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو وہی سنا رہا ہوں. باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ روات راولپنڈی, عنوان درخواست برائے قانونی کارروائی برخلاف شیخ فواد وغیرہ. جناب علی گزارش ہے کہ سائل اعلیٰ تعلیم یافتہ نیس کام سے ریٹائرڈ ہے اور اب نیس کام میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. یہ مسمیان شیخ فواد بشیر, لیفٹیننٹ کرنل شہزاد کیانی, محمد بشیر, فاروق بشیر, کاشف اقبال, عثمان اقبال, ناصر و بشیر, افتخار الیاس, میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان, ایئر مارشل ملک سہیل وغیرہ احمد وغیرہ نے
پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر شاہد افریدی سابق کرکٹر، یعنی شاہد افریدی کا نام کیسے استعمال ہوا وہ دیکھ لیں۔ سوشل میڈیا پر شاہد افریدی سابق کرکٹر وغیرہ کے ذریعے اشتہار بازی کر کے ساحل کو ترغیب دی کہ ساحل ان کے پروجیکٹ ٹرپل اے بزنس سینٹر واقع پلاٹ نمبر 11، 12، 13 اور 14 ایفل ٹاور کمرشل بحریہ راولپنڈی میں سرمایہ کاری کرے۔ ساحل نے اس اشتہار بازی اور مسمیان کے نام و شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اس پروجیکٹ میں 2 عدد دکانیں شاپ نمبر 15 اور شاپ نمبر 17 واقع میزانائن فلور رقبہ ہر ایک 319 مربع فٹ بک کی۔ خریداری جن کی بابت مسمیان نے بذریعہ کمپنی ساحل کے ساتھ بروئے فارم نمبر 99 اقرار نامہ مورخہ 10/3/2018 فارم نمبر 013 اقرار نامہ مورخہ 28/3/2018 کیے۔ یہ کہ دکان نمبر 17 کی بابت ساحل نے تمام رقم بصورت پلاٹ نقد رقم مبلغ 55 لاکھ روپے ادا کر دی، جس کی بابت کمپنی نے ساحل کو لینڈ لارڈ مالک دکان بریکٹ کے اندر مانتے ہوئے ساحل کے ساتھ معاہدہ کرایہ داری مورخہ 23/7/2022 کیا اور کچھ ماہ ساحل کو کرایہ بھی ادا کیا، جبکہ دوسری شاپ نمبر 15 کی بابت بھی ساحل نے رقم بصورت دکان نقد مبلغ 40 لاکھ روپے کی خطیر رقم مذکورہ اشخاص کو بذریعہ کمپنی دی۔ یہ کہ اب ساحل کے علم میں آیا ہے کہ متذکرہ بالا افراد نے باہم صلاح و مشورہ ہو کر بددیانتی، فراڈ، دھوکہ دہی سے عوام الناس جس میں ساحل بھی شامل ہے کو پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے وقوف بنایا ہے اور ایگریمنٹ ساحل کے ساتھ کیے ہیں، ان کے اسٹامپ پیپر سابقہ تاریخ میں نکالے ہوئے ہیں اور جو رینٹ ایگریمنٹ کیا ہے اس کا اسٹامپ بھی سابقہ تاریخ میں نکلا ہوا ہے۔ کسی ایگریمنٹ میں تحریر کرنے والا شخص شیخ فواد ہے، مگر اس کی جگہ دستخط کسی اور نے کیے ہیں۔ اب موقع پر دکانیں بھی نہ بنی ہیں اور ایک دکان کی الاٹمنٹ کئی لوگوں کو کی گئی ہے۔ یہ کہ ساحل کو سوشل میڈیا کے ذریعے لبھا کر ملزمان نے بھاری رقم لوٹ لی ہے اور ان سب حقائق کے گواہ ملک حمید حسین ولد ملک وزیر حسین اور اسلم بیگ ولد مسعود علی بیگ ہیں۔ ملزمان کے خلاف دعوے دار ہوں، قانونی کارروائی کی جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو بیسیکلی ساری جو چیز ہے وہ جو ایف آئی آر کے اندر ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔ تو دیکھیں اس ایف آئی آر کو سننے کے بعد یہ ہے کہ شاہد خان افریدی صاحب کا خام نام شامل کیا گیا۔ خوش رہیں سر، کافی لیٹ نائٹ ہو گئی ہے، میں بھی ابھی سونے لگا ہوں، صبح اٹھنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، تو اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہے۔ خوش رہیں سر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔